بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دا سیکنڈ پارٹ آف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈنگ دا لیڈرس. پچھلے پارٹ میں جو ہمارا فرسٹ پارٹ تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ رول ماڈل کیوں ضروری ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لیڈرشپ کا ریلیونس کیا ہے، اس کا ریلیشن شپ کیا ہے، اور اس کا ہماری زندگی میں ایز ینگ ایسپیرنٹس رول کیا ہے. اب کے اس سیشن کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ از اے لیڈرز ویژن. ایک لیڈر کا ویژن کیا ہے، یہ کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنس کیا ہیں، اور بیسیکلی اب ہم موو کریں گے ٹورڈز دا پریکٹیکل ڈائمینشنز آف لیڈرشپ. ونس یو ہیو اے رول ماڈل دین یو ہیو ٹو موو فارورڈ ٹورڈز دا پریکٹیکل ڈومین آف پریکٹسنگ یور لیڈرشپ رول. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویژن کیا تھا کہ اس نے پوری مکہ کی سوسائٹی کو ریولیوشنائز کر دیا. یہ کیسے بڑھتا گیا اور مزید لیڈرز پیدا ہوتے گئے. آج کے ہم اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں. اس پارٹ میں بھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پی ایچ ڈیز کے پینل نے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اگین. اور میرا پہلا سوال جو اس سیشن سے ریلیٹڈ ہے وہ بہت ویسے تو جنرل ہے، لیکن ایک ایسا سوال ہے جو عموماً ہم ڈیپتھ میں جا کے ڈسکس نہیں کرتے ہیں، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں پریکٹیکل ڈومین آف لیڈرشپ کی. تو میرا پہلا سوال ڈاکٹر فرح آپ سے ہے کہ بیسکلی ویژن کیا ہے اور یہ کیسے ہیومن نیچر کے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ کیسے انسانی فطرت کا تقاضا ہے. جی، وین کیا ہے؟ وین بنیادی طور پر وین آپ کا نظریہ ہوتا ہے، وین آپ کی زندگی کا گول ہوتا ہے، وین آپ کا مقصد ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں. آپ کی زندگی میں وائی جتنا پاورفل ہوگا آپ کا وین اتنا کلیئر ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کی زندگی میں آپ کا جو کام ہے، جو آپ کا مشن ہے، وہ اتنا ہی مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. تو وین بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، آپ نے کدھر کو جانا ہے، آپ کی سمت کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کی ڈائریکشن کیا ہے. اور اسی کو نصب العین کہتے ہیں. نصب العین کا لفظ بیسیکلی ویسے تو عربک کا ہے، اور اس کا اگر آپ اردو ترجمہ دیکھیں تو کوئی ایک ایسی چیز جو نصب ہو عین آنکھ کے سامنے، کوئی ایسی چیز جو بالکل ہمہ وقت ہر وقت آپ کی آنکھ کے بالکل سامنے رہے، آپ اس کو دیکھتے رہیں اور آپ اس کی طرف پیش قدمی کرتے رہیں. اسی کو آئیڈیل کہتے ہیں، اسی کو گول کہتے ہیں. تو انسانی زندگی میں ویژن کا ہونا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان اپنی فطرت میں وہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور وہ قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیت ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر ہے 179، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ بالکل چوپایوں کی مانند ہیں. اور آگے پھر ایک جگہ پر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو ہے ہی بالکل جانور. یعنی یہ لفظ آتے ہیں قرآن مجید میں کہ جن کا کوئی ویژن نہیں ہوتا، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی لائف کا گول نہیں ہے، پرسپیکٹیو بالکل، اور وہ بالکل حیوانی طرز حیات گزار رہے ہوتے ہیں، حیوانی تقاضوں کو صرف پورا کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. وہ ان کی زندگی بالکل چوپایوں کی مانند ہے. تو زندگی میں انسان کی جو فطرت ہے نا، اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. اس میں سب سے پہلے اس کے مقصد کا تعین، اور اس کے بعد اس نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہے. یہ دو چیزیں اگر اس کے پاس ہیں تو اس کی زندگی بڑی پرپزفل ہے، بڑی با مقصد ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک جو مومن ہوتا ہے نا، خاص طور پر وہ ایک مقصد کی تلاش میں رہتا ہے. جب تک اس کو مقصد نہیں ملتا وہ بے چین رہتا ہے، وہ بے قرار رہتا ہے. اس میں اگر آپ تھوڑا سا یہ بھی الیبوریٹ کر لیں کہ کیا اس کا پیرامیٹر از ٹو بی اے مومن، یا ویسے یہ ہیومن نیچر میں ویسے تو ہم جب انسان کی فطرت کی بات کرتی ہیں تو انسان کی فطرت کو بھی مقصد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس کو اپنے دائرہ ایمان کے ڈومین میں آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، تو ایک مومن کا ویژن روشن، کلیئر، واضح ہونا بہت ضروری ہے. ایک مومن، اس کا ویژن لا الہ الا اللہ سے نیچے نہیں ہے کچھ، کیونکہ اب اس نے اپنا رول ماڈل ڈیفائن. جی. ایک مومن کا جو ویژن ہے، اس کا ویژن آخرت ہے، اس کا ویژن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مومن کا ویژن ہے، اور یہی اس کی زندگی کا نور ہے، یہی اس کی زندگی کی روشنی ہے. اور اگر میں یہ بات کہوں کہ ایک جو آپ کا ویژن ہے وہ جتنا آپ کے اندر پاور ویژن دیتا ہے اتنا کوئی چیز نہیں دے سکتی. اکثر ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ڈی موٹیویٹ ہو گیا ہوں یا ہو جاتی ہوں، یا میرے اندر وہ تحرک نہیں رہتا، تو اس کی بہت بڑی وجہ آپ کے ویژن کا کمزور ہونا ہے. آپ کا مقصد بڑا کمزور ہے، آپ نے اپنے مقصد کو لکھا نہیں ہے.
آپ اگر ایک چھوٹی سی آج ایکسرسائز کر لیں, ایک چھوٹی سی ایک میں اگر آپ کو ایک پریکٹیکل دوں, ایک پیپر لیں, اکیلے بیٹھ جائیں, ایک پین لیں اور اس میں صرف ایک لائن میں یہ لکھیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اس کو ڈسکرائب کریں. آپ جاب کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, آپ اگر کسی آرگنائزیشن سے وابستہ ہیں تو کیوں ہیں, آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو کیوں ہیں, کیا آپ نے صرف وہاں سے کچھ ارن کرنا ہے, کیا آپ نے صرف کوئی ایک سٹیٹس انجوائے کرنا ہے, یا آپ نے کوئی صرف کسی عہدے یا کسی منصب تک پہنچنا ہے, یا صرف میٹیریل گینز لینا ہے. جی. تو یہ جو جتنی چیزیں ہیں نا, یہ ساری کی ساری آپ کی کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو غیر واضحیت ہوتی ہے نا, یہ آپ کی انرجی کو ڈاؤن کرتی ہے, یہ آپ کے موٹیویشن لیول کو ڈاؤن کرتی ہے. آپ کا وی این, آپ کا وائی, زندگی میں 3 سوال بڑے اہم ہوتے ہیں. آپ کچھ بھی کوئی بھی کام کر رہے ہیں, ہاؤ, وٹ, وائی. وائی بالکل آپ کا مدار ہے, یہ آپ کا سینٹرل پوائنٹ ہے. یہ جتنا مضبوط ہوگا آپ کی زندگی اور آپ کی دوڑ اتنی پاورفل ہوگی, اور یہ آپ کی انرجی ڈاؤن نہیں ہونے دے گی, یہ آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دے گی. آپ بھلے آپ کے پاس پیسہ کم ہو, بھلے آپ کسی ایسی فیملی میں چلے جائیں جہاں پر آپ کے لیے سپورٹیو انوائرمنٹ نہ ہو, لیکن اگر آپ کا وی این مضبوط ہے, آپ کا مقصد کلیئر اور واضح ہے, اور آپ کی فکر اور نظریہ کلیئر اور مضبوط ہے, تو آپ کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. راستے آپ کے ساتھ خود کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور آپ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں. ورنہ انسان اپنی فطری طور پر وہ مسائل کا اتنا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی ایک پرابلم, پھر اس کے بعد کوئی دوسرا تیسرا آتا ہے, تو وہ اپنی روٹین کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ واحد مقصدیت, آپ کا وی این وہ چیز ہے جو آپ کو کھڑا رکھتی ہے, توانا رکھتی ہے, اور آپ کو اپنی منزل کی طرف رواں دواں رکھتی ہے. تو انسانی زندگی کے لیے اور انسان کی فطرت کے لیے وی این کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک اور بات میں یہاں پر آپ کے سامنے ضرور کرنا چاہوں گی کہ انسان جو ہے نا, اس کی زندگی میں سب سے چھوٹا مقصد اپنی ذات کے لیے جینا ہوتا ہے. یہ بات جتنی آڈینس کنیکٹڈ ہیں, جہاں جہاں تک یہ بات جا رہی ہے, یہ ضرور ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارا سب سے چھوٹا مقصد وہ ہمارا اپنی زندگی کے لیے جینا ہوتا ہے. میں ایک آیت کا یہاں حوالہ ضرور دینا چاہوں گی کہ سم ٹائم ہم اپنی ذات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم کسی عہدے کی بسا اوقات ایک طلب, ایک تمنا رکھتے ہیں. تو سورہ القصص میں آیت نمبر 83 کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو زمین کے اندر کوئی عہدہ یا اختیار چاہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی گہری بات ہے, اس میں ہمیں بڑا مضمون اس کا ملتا ہے کہ سب سے چھوٹا مقصد انسان کا اپنی ذات کے لیے دولت اکٹھی کرنا, اپنی شہرت, اپنی نیم, اپنے فیم کے لیے کام کرنا, یہ مقصد سب سے ادنا ہے. اور مقصد جتنا پست ہوگا آپ کی شخصیت اتنی پست ہوگی, آپ کا مقصد جتنا اعلیٰ ہوگا آپ کی شخصیت کی تعمیر اتنی بلند, اتنی عرفہ, اتنی ہی خوبصورت ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی آپ کا جو ویژن ہے اس کا تعلق صرف اور صرف یہ ورلڈری ڈیزائرز یا اس دنیا تک محدود نہیں ہے, بلکہ یہ دا لائف ہیئر آفٹر تک. بالکل آپ کا ویژن واضح ہونا اور آپ کا ویژن بلند ہونا, یہ بہت ضروری ہے. اور بلند ویژن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک مومن کا ویژن لا الہ الا اللہ سے نیچے کچھ نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن کا ویژن آخرت کی تیاری کے پیچھے کچھ نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن کا ویژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہٹ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیفائن کر دیا کہ ویژن بیسیکلی ہے کیا. اب میں ڈاکٹر شازیہ آپ کی طرف آؤں گی کہ تھوڑا پکچرائز بھی کریں کہ آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ میرا ویژن ہے, یا ونس وی پریکٹس ہم لکھ بھی لیتے ہیں اس کو, لیکن سم ٹائمس وہ ویژن ہماری لائف سے مس ہوتا نظر آتا ہے, اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی لیکن ہم ڈائریکشن سے ہٹ جاتے ہیں. تو بیسکلی یہ جو ویژن ہے, یہ جو نصب العین ہے, اس کے بغیر پھر زندگی کیسے ہو جاتی ہے, اس کو اگر آپ تھوڑا سا اسکیچ کریں, پکچرائز کریں, اینڈ آئی ایم شیور اس سے ہماری آڈینس بھی کنیکٹ کرے گی, کیونکہ ہمیں اس کا روزمرہ کی زندگی میں اس چیلنج کا سامنا ہوتا ہے. ایون بیسیکلی نصب العین اور مقصدیت جو ہے یہ انسان کی زندگی میں ایک ایسے پہلو کو جنم دیتی ہے کہ جس سے انسان فوکسڈ ہو جاتا ہے. انسان فوکسڈ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے اندر جو اگلی ایک خوبی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آج کل کے میسو جو انفارمیشن کا دور ہے نا, اس میں ڈسٹریکشن سے بچ جاتا ہے. کیونکہ
کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ انٹریکٹ کرتے ہیں یا اس دنیا کے جب مسافر بنتے ہیں تو اس میں نوجوان نسل کو اکثر یہ پرابلم درپیش آتی ہے کہ وہ ایک سے دوسری سے تیسرے جہانوں میں چلا جاتا ہے. اتنا ویژن ہماری لائف میں مس ہوتا ہے کہ ہم یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ایک دم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے وی فیل موٹیویٹیڈ, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ موٹیویشن بالکل نیچے آتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی ویئر وی آر گوئنگ, ہماری ڈائریکشن کیا ہے. بالکل, اور اس میں ہمیں اتنے زیادہ موٹیویشنل اسپیکرز مل جاتے ہیں, ان کے اتنے آئیڈیاز کی ویریشن سم ٹائم ہمیں مل جاتی ہے کہ ہمیں یہ چوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس کی بات سننی ہے اور کس کو فالو کرنا ہے. جب ہم فرسٹ آف آل ہم بیٹھ کے اپنی مقصدیت کو طے کر لیتے ہیں, جیسے بھی ڈاکٹر فرح صاحبہ نے کہا کہ جب ہم اپنی مقصدیت اور اپنا مقصد, اپنا ویژن سیٹ کر لیتے ہیں, گول سیٹ کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد وہ جو سیٹ شدہ گول ہے نا, اسے ہم ایک نیوکلس کی طرح اپنی زندگی میں رکھ لیتے ہیں. جب وہ اس نیوکلس کے ارد گرد نیوٹرون, پروٹون اور یہ سب حرکت کرتے ہیں نا, تو وہ جو ایوالو کرنا ہوتا ہے وہ اپنے مداروں میں رہ کے ایوالو کر رہے ہوتے ہیں. زندگی میں چاہے ہمیں جتنی مشکلات ہیں, جتنے مسائل ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو 13 سالہ مکی دور, 10 سالہ مدنی دور ہمیں ایک بے پناہ میں سمجھتی ہوں کہ فیلڈز متعارف کروا رہا ہوتا ہے. ایک طرف آپ بطور دائی جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ گھر کے بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں کہ بچے بھی چھوٹے ہیں اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا سے تشریف لے گئی ہیں, آپ کو ان سب کاموں کو مینیج کرنا ہے. آپ نے جو خفیہ دعوت کا وہ دورانیہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ 3 سال تک ہم نے چھپا کے اپنے سارے کام کرنے ہیں, اور اس کے پھر نتائج جو ہے وہ آگے, یعنی ویژن انہوں نے یہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ جو 13 سالہ مکی دور ہے اور جس میں بالکل جو آپ اپنے ویژن کو کیسے بائی فیز اسٹریٹجائز کریں, پلان کریں. جو مکہ کا دور ہے اس میں مصائب کی انتہا ہے, مشکلات کی انتہا ہے, اور اس میں آپ یہ سیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ اس دین کو نافذ کرنا ہے, تو ایک ایسی سٹیٹ جو ہے اس نے جنم لینا ہے کہ جہاں پر لوگ اسلام کو پریکٹیکلی نافذ ہوتے ہوئے دیکھیں اور نافذ کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے, اور دعوت کا یہ انداز ہے یا سمجھانے اور تربیت کرنے کا یہ انداز ہے کہ وہ لوگ جنہیں کل لوگ عرب کے بدو کہہ کر پکار رہے تھے, آج وہ تمام لوگ جو ہیں وہ زمانے کے امام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو سارا ایک کمال تھا, میں سمجھتی ہوں چمتکار تھا, یہ کس چیز کا تھا؟ یہ اسی مقصدیت کا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نیوکلس اپنے فالوورز کے ذہنوں میں ڈال دیا تھا کہ آپ کو کائنات میں بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا کہ کائنات کے ان پنہائیوں میں جو کچھ میں نے بنایا ہے وہ باطل نہیں ہے, بلا وجہ فضول نہیں ہے. تو پھر ایک انسان کی تخلیق کیسے فضول ہو سکتی ہے یا بلا وجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ شعور ہمیں کس نے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ عظیم محسن ہیں جنہوں نے ہمیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ شعور کے ساتھ ساتھ لاہ عمل بھی دے دیا. آپ کی شخصیت نے ہمیں وہ تمام مشکلات, وہ تمام مصائب, لیڈر آپ نے پرفارم کیسے کرنا ہے, ایگزیکٹلی بحسن و خوبی ان مشکلات سے آپ نبرد آزما بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے الٹیمیٹ گول کی طرف آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور صرف اکیلے نہیں چل رہے بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو فالوورز ہیں, جو صحابہ ہیں, وہ آپ کے ساتھ آپ کے پروانے اور جان نثار بن کر ساتھ چلے جا رہے ہیں اور اس ویژن اور گول سے اپنی نظر نہیں ہٹا رہے. غزوہ احد کا واقعہ آپ دیکھ لیں جس میں حضرت عبداللہ بن حرام, حضرت جابر بن عبداللہ کے جو والد تھے وہ, اور حضرت جابر بن عبداللہ بیسیکلی ان کے گھر میں میرا خیال ہے ان کی حضرت عبداللہ بن جابر جو ہیں ان کی 8 بیٹیاں تھیں, اور وہ خواتین چونکہ بہت زیادہ تھیں گھر میں, تو یہ اکثر قرعہ ڈالا کرتے تھے جب کسی جنگ میں جانا ہوتا تھا باپ اور بیٹا کہ ہم میں سے کون جائے گا. ظاہر جہاد کا شوق تو ہوتا تھا, تو اس بار جو ہے وہ عبداللہ بن حرام کا قرعہ جو ہے وہ نکل آیا. تو اب جب انہوں نے جانا تھا وہاں پر تو وہاں وہ گئے, اور وہاں جو بھی معاملہ درپیش آیا, آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں بہت نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا, ایک اسٹریٹجک جو پوائنٹ تھا ایسا. تو اس کے بعد جب واپس آئے تو حضرت جو عبداللہ بن حرام تھے ان کی جو زوجہ تھیں, انہوں نے یہ پوچھا کہ بتائیں کہ اس نے کیسا پرفارم کیا وہاں پر, غزوہ احد میں کیا کیا ہے انہوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیسا پرفارم کیا. جب تیر ان کو آگے لگا اور تلوار کا کٹ لگا جس سے ان کا بازو ساتھ لٹکنا شروع ہو گیا, اور یہ جب جہاد میں کام کر رہے تھے
تلوار زنی کر رہے تھے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان کا بازو درمیان میں آ کر ہرڈل ثابت ہو رہا ہے اور ایفیشنسی کو متاثر کر رہا ہے. اسپرٹ میں تھے دیٹ ہی couldn't even notice what's happening. جی بالکل, انہیں اس چیز کا, بلکہ انہیں یہ لگا کہ This is میرا the charisma of leadership. This is the charismatic attribute that you got from leadership. ایگزیکٹلی کہ میرا یہ جو بازو ہے وہ میرے لیے مشکل کا باعث بن رہا ہے. انہوں نے اپنے بازو کو کھینچا اور بڑی سختی سے اسے کاٹ کے سائڈ پہ رکھ دیا. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جابر بن عبداللہ نے جب وہاں یہ رول پلے کیا تو اس وقت فرشتوں نے کلام نہیں کیا ان سے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام ڈائریکٹ کیا اور یہ پوچھا کہ تم زندگی میں اور کیا کرنا چاہو گے, کیا پانا چاہو گے. تو ان کے وین کا آپ اندازہ لگائیں اور ان کی مقصدیت کی انتہا دیکھیں. نصب العین کتنا سیٹ اور کتنا فکس تھا, کتنا ٹارگیٹڈ تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں یہ چاہوں گا کہ یہ کیفیت مجھ پر پھر آئے اور میں اس کیفیت سے پھر گزروں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت کا انداز تھا وہ کتنا مؤثر تھا, اور جو تیار ہونے والے لوگ تھے وہ کس قدر مقصد کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے کہ انہیں کوئی چیز ڈسٹریکٹ کرنے کا باعث نہیں بن رہی تھی. انہیں لالچ دیے جا رہے تھے, انہیں کئی طرح کی آفرز ہو رہی تھیں کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, آپ کیا ان غریب غربا کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, آپ تو لیڈرز ہیں, ہمارے ساتھ آئیں آپ. یہ بہت اچھا ایک پرسپیکٹو ہے کہ وہ دور بھی کوئی ایسا دور نہیں تھا جہاں ہیومن ریلیشنز نہیں تھے, وہاں پر بھی ایسی آفرز ہوتی تھیں, اسی طرح سے پالیٹکس تھی, سیاست تھی, ڈائنامکس تھے. تو یہ بہت اچھا اسپیکٹ ہے جس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی. اب میں ڈاکٹر جویریہ آپ کی طرف آؤں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویژن کیا تھا اور یہ ویژن کیسے ملٹیپلائی ہوتا گیا اور یہ کیسے ایک شیئرڈ ویژن بنتا گیا کہ اس سوسائٹی میں, اس مکہ کی سوسائٹی میں ہر انسان اس ویژن کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع ہو گیا. تو اس حوالے سے آپ ضرور آڈینس کو گائیڈ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمہ جہت ستودہ صفات کی مالک ہے. آپ کی زندگی کا ہر گوشہ, ہر جہت پر امت کے ہر فرد کے لیے ایک روشن مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے بلا شبہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام صفات اپنی جگہ پر ہر صفت ایک صفت کاملہ کا درجہ رکھتی ہے. لیکن اگر میں اپنی دانست میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو ایک لیڈر کے ویژن کے لیے اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کروں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ویژن کلیکٹیوزم یعنی ایک اجتماعیت کی سوچ پر مبنی تھا. اور یہی وہ ویژن تھا, میں سمجھتی ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد چند افراد سے مختلف مرد و خواتین کا ایک حلقہ, ایک دائرہ اثر بنتا چلا گیا. آپ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی جو 300-400 سالے افراد پر مشتمل تھی, وہ کیسے لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا کہ مصداق ریاست مدینہ میں جب ڈھلی تو ہزاروں سے لاکھوں سے پھر آگے تعداد بڑھتی چلی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطبہ ایک لیڈر کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایک پورا ایک کمپینڈیم کی حیثیت رکھتا ہے. آپ نے اس خطبے میں فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر, کسی عربی کو اجمی پر, کسی مرد کو عورت پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. قرآن کے اس حکم کہ بے شک اللہ رب العزت نے انسان کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا اور ان کے درمیان جو امتیاز کا معیار ہے وہ صرف یہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ جو چیز ہے یہ آج کے لیڈر کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے کہ ایک لیڈر کا ویژن کسی خاص طبقہ فکر تک محدود نہیں ہوتا, کسی خاص سیکٹ تک محدود نہیں ہوتا, کسی خاص قوم یا اس قبیلے تک محدود نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز باقی انبیاء سے یہی ہے کہ جتنے انبیاء اور رسل آئے وہ اپنی قوم کی طرف آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری نوع انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ,
یعنی تمام جہانوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو یہاں پر دیکھیے ایمن، ایک لیڈر کا جو ویژن ہے وہ نیرو نہیں ہوتا، وہ براڈ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا اسپیکٹرم وسیع ہوتا چلا جاتا ہے زمانے کے تقاضوں کے مطابق. وہ کسی خاص وقت، کسی خاص قوم یا کسی خاص زمانے تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ حالات و واقعات کے مطابق اپنے دائرے کو وسیع کرتا چلا جاتا ہے. یہیں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت مبارکہ کی طرف آئیے کہ مدینہ طیبہ جو کہ ابتدا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کرنے کے وقت 4 مربع کلومیٹر پر مشتمل وہ ایک ٹیریٹری، وہ ایک ریاست، ایک خطہ سرزمین، اسی نظریہ اجتماعیت کی بدولت 12 لاکھ مربع میل تک ایکسپینڈ ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک لیڈر کا جو ویژن ہے وہ سارے کسی خاص ایک طبقہ فکر تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ہر قسم کے لوگوں کو، ہر قسم کی شخصیات کو اپنے اندر جذب کرتا چلا دس از اے جاتا ویری ہے، امپورٹنٹ سموتا چلا پوائنٹ. جاتا ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اب وہ ویژن صرف ٹیریٹری تک محدود نہیں رہا، بلکہ وہ ہر سیکٹر کو ریولیوشنائز کر رہا ہے. تو اس سے پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں ڈاکٹر شازیہ آپ کی طرف آؤں گی دوبارہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ویژن اتنا بلند تھا، اور جس طرح سے وہ ریولیوشنائز کرتا گیا اس پوری سوسائٹی کو، تو ایک لیڈر کے سوچنے کا زاویہ کیا ہو، وہ اپنے ذہن میں کیا رکھے جب اس کے سامنے ٹارگیٹس ہیں، اپنی پوری لیڈرشپ ہے، ویژن ہے، تو ہاؤ ہی شوڈ تھنک، واٹ شوڈ بی دا پیراڈائم آف ہز تھنکنگ ایٹ دیٹ پوائنٹ. جی، جب ہم اپنا گول سیٹ کر لیتے ہیں، ایک ویژن بنا لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو اگلا پروسیس ہے بیسیکلی وہ آپ نے اپنی اسٹریٹجی متعین کرنی ہے، حکمت عملی وضع کرنی ہے. تو ایک لیڈر جب اپنا نصب العین طے کر لیتا ہے، اپنا ہدف سیٹ کر لیتا ہے جو نصب العین کی صورت میں ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، تو اس کے بعد اس کی اسٹریٹجک پالیسیز کیا ہیں، وہ حکمت عملی کیا اختیار کرتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور حکمت عملی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات اور تقاضوں کے مطابق بدلتی بھی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیڈر کے اندر یہ ٹینڈنسی ہونی چاہیے کہ جیسے حالات ہیں، جیسا وقت ہے، اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بہتر سے بہترین اسٹریٹجیز جو ہے وہ متعین کرے، اور اس کو پھر اپنے جو ٹیم لیڈرز ہیں، جو ورکرز ہیں، ان تک اسے بڑے احسن طریقے سے، اور پھر وہ ایک ٹرینڈ سیٹر کا رول ادا کرے. جی بالکل، بیسیکلی لیڈر ٹرینڈ سیٹر ہی ہے. ٹھیک ہے، آرگنائزر یا ایڈمنسٹریٹر یا مینیجر تو ہے نہیں. جب وہ لیڈر ہے تو سیرت نے اسے لیڈر سے بھی مزید مؤثر لیڈرشپ کی طرف دھکیل دی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس نے اثر جو ہے وہ ڈالنا ہے، اس کی تاثیر، اس کی جو مؤثریت ہے وہ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور لوگ پھر اس حکمت عملی کو اپناتے ہیں اور اپنے گول کو اچیو کرتے ہیں. میں یہاں پر ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی، ڈاکٹر شازیہ نے بہت خوبصورت بات کی. سیرت سے اس کو متصل کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوت کا دائرہ کار مکی زندگی تک محدود تھا، اور اس میں بھی ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی اسٹریٹجی کو ایکسپینڈ کیا، آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں موجود یہود کو بھی اپنے سارے سوشل سٹرکچر کے اندر شامل کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے قرب و جوار میں آباد قبیلوں کی طرف بھی اپنے وفود روانہ کیے، اپنے مکتوب بھیجے. تو یوں ایک اسٹریٹجک وے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا دائرہ کار ایکسپینڈ ہوتا چلا گیا. تو ایک لیڈر بھی وقت اور حالات کے مطابق، ڈاکٹر شازیہ نے بالکل صحیح کہا کہ وقت، حالات اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنے ویژن کو براڈ کرتا چلا جاتا ہے، اپنی اسٹریٹجیز کو تبدیل کرتا چلا جاتا ہے، اور اپنے مقاصد کو از سر نو متعین کرتا چلا جاتا ہے. بیوٹیفل ہے، صحیح ہے، بالکل بلا شبہ. میرا اس پارٹ کا لاسٹ کویسچن ڈاکٹر فرہناز آپ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویژن کو دیکھیں تو اس ویژن کی پہلی 2 عملی کامیابیاں کیا تھیں، اگر آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی بالکل، چونکہ یہ لاسٹ کویسچن ہے تو اس میں 1-2 چیزیں اور میں ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی قبل اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویژن کی پہلی 2 عملی کامیابیاں
بہت ہی خوبصورت اور اہم سوال ہے. اس سے پہلے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک فکری اور نظریاتی لیڈر کے بارے میں ایک پیمانہ دیا ہے, آپ نے فرمایا کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. تو اگر ہم لیڈر جو لیڈنگ آپ کا جو رول ہے, اگر اس کو آپ خدمت کے تصور سے ٹیک اپ کریں, آن کریں, تو آپ کا سارا نقطۂ نظر ہی بدل جاتا ہے. ہمارے ہاں لیڈر بن کے انجوائے کرتے ہیں لیڈرشپ کو, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ماڈل دے رہے ہیں اس میں خدمت کا ماڈل ہے. تو ایک لیڈر جو ہے وہ جتنا اپنے آپ کو اس تصور کے ساتھ ہم آہنگ رکھے گا اور اپنی نیت کے اندر جتنا یہ تصور رکھے گا کہ میں خدمت کر رہا ہوں, انسانوں کی خدمت ہے, معاشرے کی خدمت ہے, اور قوم کی خدمت ہے, میں ملت کی خدمت ہے, مشن کی خدمت ہے, کسی آرگنائزیشن جس بھی کمپنی کے ساتھ آپ وابستہ ہیں, خاص طور پر چونکہ ہمارے اس وقت منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر یہ سیشنز ہو رہے ہیں, تو جتنے آڈینس, جتنے لیڈرز وابستہ ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے اس اپنے نقطۂ نظر کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ میں جس پوزیشن پر بھی ہوں, میں جو بھی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, میں خدمت کر رہا ہوں. اور وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہمیں یہ ڈائریکشن دیتے ہیں. دوسری جو ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ایک جو لیڈر ہے اس کا بلند نصب العین ہونا بھی ضروری ہے, کیونکہ جو جتنا آپ کا پست, یہ میں نے پہلے جو بات کی اس میں ایک حوالہ میں نے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ سب ہمارے آڈینس تک بھی پہنچے. سورہ الحج میں کی آیت کا ایک حصہ ہے ضعف الطالب والمطلوب, کہ آپ کا جو مطلوب ہے وہ جیسا ہوگا طالب ویسا ہی بنتا چلا جائے گا. تو آپ کا مطلوب متعین ہونا بہت ضروری ہے. تو قرآن مجید کی یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی سے ہمیں عملی طور پر جو ہے وہ اس کا ثبوت دیتی ہیں. اب آپ کا یہ جو سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویژن کے 2 بڑے عملی نتائج کیا ہیں, تو سب سے پہلا جو آپ کے ویژن کا سب سے پہلا نتیجہ ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کا جب نعرہ لگایا, تو یہ بیسیکلی یہ سلوگن آف فریڈم ہے. آپ نے انسانیت کو کھڑا کر دیا, آپ نے ان کو جگا دیا اور ان کو یہ احساس دلایا کہ نہ کسی بادشاہ کی فکر کرو, نہ کسی شاہی خاندان کی فکر کرو, نہ کسی انسان کا خوف کھاؤ, سب اللہ کے بندے ہیں اور تم بھی اللہ کے بندے ہو. اور وہ جو انسان گرا ہوا تھا نیچے, اس کو اٹھا کے کھڑا کر کے آپ کے اس جملے نے اتنی طاقت دی انسانیت کو, اتنی اسٹرینتھ دی کہ انسان جو ہے وہ یہ جو خوف اس کے ذہن میں آتے رہے ہیں, جب ہم تاریخ پڑھیں تو یہ سب چیزیں ملتی ہیں ہمیں. ہم اگر یورپ کی تاریخ پڑھیں تو جو پاورز اور جو اختیارات کنگ کے ہوا کرتے تھے, جو ایک انسان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو نظریہ تھا, یہ جو تھاٹ تھی, یہ جو ویژن تھا, یہ اتنا انقلابی تھا, اتنا پاورفل تھا کہ یہ اس وقت کے نظام کی جڑوں پر تیشہ بن کے گرا. لوگ ہل کر رہ گئے کہ یہ کون سی بات آ گئی ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے نہیں کی. انہوں نے لوگوں کے خاندان اپنے غلام بنا رکھے ہیں. اور حضرت بلال فرماتے ہیں کہ مجھے بھیڑوں اور بکریوں میں کھڑا کر کے میری قیمت لگائی جاتی تھی, مجھے عورتوں کو منڈیوں میں جا کے بیچا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمان دے دیا کہ خدا کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے, اللہ تمہارا معبود ہے, مت ڈرو کسی سے, تو یہ آپ کے پیغام نے انسان کو جرأت دے دی اور وہ انسان غلامی کی زنجیر سے کھڑا ہو گیا, بیدار ہو گیا, اور اس کو پتہ چلا کہ یہ جو میرے مالک جو مجھے خرید رہے ہیں, جو مجھے بیچ رہے ہیں, جو میری صبح و شاموں کے مالک بن کے بیٹھے ہیں, جن کے ذمے میری روٹی پانی ہے, میری خوراک ہے, یا میری زندگی کے جو مالک بن کے بیٹھے, مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی مجھے گرا نہیں سکتا, کوئی مجھے اٹھا نہیں سکتا, مجھے کسی کا خوف. اس خوف میں سے انسان کو نکالنا, یہ آپ کا پہلا عملی نتیجہ. اور اس کے بعد دوسرا بڑا عملی نتیجہ, وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ملکیت کی بجائے امانت کا تصور دیا. یہ تصور آج بھی ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میری چیز, یہ میرا پلاٹ, یہ میری کمپنی, یہ فلاں جو بھی ہے, ہمارے یہ کانسیپٹس عام کامن ہیں, بولے بھی جاتے ہیں. تو اس وقت بھی یہ تصور بہت زیادہ پایا جاتا تھا کہ یہ میری مرغی ہے, میں جیسے مرضی حلال کروں, یہ میرا شراب خانہ ہے, جو مرضی آئے پیے جائے, کون ہوتا ہے. تو مالک بننے کا جو ایک انسان کا تصور تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تصور امانت میں بدل دیا کہ جتنی انسان کے پاس اختیارات ہیں,
جو چیزیں اس کے جتنے ایسٹس ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس کی اپنی زندگی، اس کی اپنی سانس بھی، ایون یہاں تک بھی مطلب آپ نے اویئرنیس دی اور آپ نے فرمایا تو کہ وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی امانت ہیں. انسان خلیفہ ہے، مالک نہیں ہے. اس سرزمین پر انسان اللہ کا نائب ہے. تو آپ نے ملکیت کے تصور کو امانت کے تصور میں بدلا. اور بڑی تیسری وہی پھر اچیومنٹ ہے کہ آپ نے انسانی مساوات کی جو معاشرت دی، جس سے قانون بھی بدلے، سیاست بھی بدلی، معاشرہ بھی بدلا اور سماج بھی بدلا، سب کچھ بدلا. تو آپ کے یہ 3 بڑے عملی نتائج ہیں. اور چونکہ یہ کنکلوڈنگ کویسچن تھا تو اس میں جتنے بھی اپنے آڈینس ہیں جو اس وقت شریک ہیں ہمارے ساتھ، تو میں سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے ویژن کو متعین کریں. ویژن خواب ہے، خواب بڑا دیکھیں، پاؤں زمین پر ہوں، نگاہ آسمان پر ہو، لیکن قدم گریجول اٹھائیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں اور بڑھتے چلے جائیں. چھوٹا خواب دیکھیں گے تو الجھ جائیں گے. مقصد چھوٹا ہوگا تو جھگڑے زیادہ ہوں گے. مقصد چھوٹا ہوگا تو آگے بڑھنے نہیں دے گا آپ کو، پیچیدگیوں میں آپ الجھ جائیں گے اور آپ آگے کبھی نہیں بڑھ سکیں گے. ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے، انرجی آپ کی ختم ہو جائے گی. اور بڑی اہم بات، آپ کی ول پاور نہیں آئے گی آپ کے اندر. آپ کا خواب، آپ کا ویژن آپ کی ول پاور ہوتا ہے. ول پاور کیا ہوتی ہے کہ آپ کوئی برائی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ کسی عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو ویژن جو ہوتا ہے وہ آپ کو اتنا پاورفل کر دیتا ہے کہ آپ اپنی 10 سال کی عادت، آپ کے جتنے، آپ کسی چیز کی ایڈکشن ہے آپ کو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سب آپ کو چھڑوا دیتی ہے. وہ آپ کے اندر ول پاور پیدا کرتا ہے. تو اپنے ویژن کو متعین کریں، اس کو ڈسکرائب کریں، اس کو لکھیں اور بڑا خواب دیکھیں، چھوٹا خواب نہ دیکھیں. خواب نہ دیکھنا آج کے اس وقت میں وہ جرم ہے. اور دوسرا جو پیغام میں دینا چاہتی ہوں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی جیسے آپ نے اقتدا کی، اسی نے آپ کو اس بڑے منصب تک پہنچایا کہ آپ کے مقتدی بڑھتے چلے گئے. تو جو مقتدی اچھا ہے وہی امام اچھا ہے، جو شاگرد اچھا ہے استاد بھی وہی اچھا بنتا ہے، جو امپلائی اچھا ہے باس بھی وہی اچھا بنتا ہے. تو جو جونیئر اپنے سینئر، اپنے لیڈر کے لیے بہترین ماڈل اور فارمولا دیتا ہے، کل کو وہی اچھا لیڈر بن سکتا ہے. تو اس ریس میں اور کمپٹیشن میں لگے بغیر جس پوزیشن پر ہیں اس میں بہترین رول ادا کریں. کل کو آپ بہترین لیڈر تبھی بن سکیں گے اگر آج اچھے فالوور ہیں. بہت شکریہ. دس از این امیزنگ کنکلوژن کہ آپ جہاں فالوور ہیں اور جس ذات کے فالوور ہیں اسی طرح سے آپ اپنی اپنی ڈومین میں لیڈرز بھی ہیں. اور آج کے جو اس پورے سیشن سے نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ویژن، اگر آپ اپنے ویژن کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی پریکٹیکلٹی کو انفورس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویژن اور وہ تمام اسٹریٹجیز جو آپ نے اپنے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے میں جن اسٹریٹجیز کا انتخاب کیا. اسی کے ساتھ ہمارا پارٹ 2 اختتام کو پہنچتا ہے. نیکسٹ ڈے ان شاء اللہ تعالیٰ پارٹ 3 کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈنگ دا لیڈر سیریز میں ہمارا حصہ رہیے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ سیکھیں گے اور مل کر ہم ایک نئی لیڈرشپ کی طرف اور ایک مؤثر لیڈرشپ کی طرف راستوں کو کھولیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.